اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد محترم و مکرم و عزیز القدر سامعین اکرام سلام مسنون۔ حج پر ایک نظر کی 5ویں قسط پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ علماء تقدس مآب علماء اکرام کے بیان کی روشنی اور اسلامی لٹریچر کی روشنی میں بعنوان حج کے آداب سماعت فرمائیں۔ حج کرنے میں تاخیر اور ٹال مٹول ہرگز نہ کیجیے۔ جب بھی خدا اتنا دے کہ آپ اس خوشگوار فرض کو ادا کر سکیں تو پہلی فرصت میں روانہ ہو جائیے۔ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے کہ آپ اس فریضے کو 1 سال سے دوسرے سال پر ٹالتے رہیں۔ قرآن پاک میں ہے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، اور لوگوں پر خدا کا یہ حق ہے کہ جو اس کے گھر تک پہنچنے کی استطاعت رکھتا ہو وہ اس کا حج کرے، اور جو اس حکم کی پیروی سے انکار کرے تو اسے معلوم ہونا چاہیے کہ خدا سارے جہاں والوں سے بے نیاز ہے۔ انسان کی اس سے بڑی تباہی اور محرومی کی اور کیا ہوگی کہ خدا اس سے بے نیازی اور بے تعلقی کا اظہار فرمائے۔ حدیث میں ہے جو شخص حج کا ارادہ کرے اسے حج کرنے میں جلدی کرنا چاہیے، کیونکہ ممکن ہے وہ بیمار پڑ جائے اور ممکن ہے اسے ضرورت پیش آ جائے کہ حج ناممکن ہو جائے۔ ابن ماجہ کی حدیث۔ مطلب یہ ہے کہ وسعت ہونے کے بعد، پیسے ہونے کے بعد ٹال مٹول، خواہ مخواہ ٹال مٹول نہیں کرنا چاہیے۔ معلوم نہیں آئندہ یہ ذرائع اور وسعت و سہولت باقی رہے یا نہ رہے، اور پھر خدا نخواستہ آدمی حج بیت اللہ سے محروم ہی رہ جائے۔ خدا اس محرومی سے ہر بندہ مومن کو بچائے رکھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کو انتہائی سخت انداز میں تنبیہ فرمائی۔ حدیث شریف میں ہے جس شخص کو کسی بیماری نے یا کسی واقعی ضرورت نے یا کسی ظالم و جابر حکمران نے نہ روک رکھا ہو اور پھر بھی وہ حج نہ کرے تو چاہے وہ یہودی ہو کر مرے یا چاہے نصرانی ہو کر مرے۔ سنن کبریٰ کی حدیث جلد 4 میں۔ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ کہتے ہوئے سنا گیا کہ جو لوگ قدرت رکھنے کے باوجود حج نہیں کرتے، میرا جی چاہتا ہے کہ ان پر جزیہ لگا دوں۔ وہ مسلمان نہیں ہیں۔ خدا کے گھر کی زیارت اور حج محض اپنے خدا کو خوش رکھنے کے لیے کیجیے، کسی دنیاوی غرض سے یا پاکیزہ مقصد کو آلودہ نہ کیجیے۔ وَأَتِمُّ الْحَجَّ عُمْرَةً لِلَّهِ، حج اور عمرے کو محض خدا کی خوشنودی کے لیے پورا کرو، دکھاوا نہ ہو۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے حج مبرور کا صلہ تو جنت سے کم نہیں۔ حج مبرور کا صلہ تو جنت سے کم نہیں۔ حج کے جانے کے لیے اس کا چرچا نہ کیجیے، خاموشی سے جائیے اور خاموشی سے آئیے، اور اس رسم اور طریقے سے سختی کے ساتھ بچیے جس میں نمود و نمائش اور دکھاوے کا شائبہ ہو۔ یوں تو ہر عمل صالح اور عمل مقبول ہونے کا انحصار اس پر ہے کہ وہ محض خدا کے لیے ہو اور کسی دوسری خواہش کا اس میں ذرہ برابر بھی آمیزہ نہ ہو۔